This is the Pakistani And nation. See, Mr. Sirajul this is Haq, the way. Senator Sirajul Haq Amir, Jamaat-e-Islami Pakistan, has also joined us for today's gathering. And this Mr. is the, Sirajul Haq is being recognized as the most honest. and this is the way the Pakistanis welcome the respectables. This is the zeal that the nation have. This is the way to welcome our respectable guests. Mr. Sirajul Haq and everyone who's present over here, the Turkish ambassador, this is the nation of Pakistan for you. This And is the youth of Pakistan for you. And Turkish guests and Mr. Sirajul Haq is interacting with each other. Mr. Sirajul Haq is known worldwide for his honesty in the politics of Pakistan and the way he has emerged from the ground level of Deer, and now he has reached This is Pakistan. This is the emerging youth of Pakistan. This is the fervor that the Pakistanis had. And Pakistan. And this is the slogans that have been raised for in respect of the honorable. Pak Turk friendship. People, listen. Okay. Let's people Thank you very much. chant with us. Pak Turk Dosti, you should say Zindabad. Pak Turk Dosti. Pak Turk Dosti. More louder once again. Pak Turk Dosti. This is the Pakistani youth. This is the future of Pakistan. ہم ساز بنے تو بلے شاہ، آواز بنے تو وارث شاہ، ہم وجد بنے سچل سرمست بنے، ہم پکار بنے تو اقبال بنے، ہم افکار بنے تو سید ابو العلا مودودی بنے، اور اگر ہم صداقت کا مینار بنے، اور اگر ہم جرت کا اظہار بنے، اور اگر ہم الفت کا اظہار بنے، اور اگر ہم فقر اور درویشی کی مثال بنے تو سراج الحق بنے. Please give a standing ovation for Mr. Sirajul Haq, who's going to address you with his brilliant knowledge. اور قافلہ جو عزم و یقین سے نکلے گا، قافلہ جو عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہے گا رستہ وہیں سے نکلے گا، اور وطن کی مٹی ایریاں رگڑنے دے ابھی، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے سراج بخشا ہے. الحق to please come upon stage and say a few words to the audience. میرے بہت ہی محترم اور بہادر بھائی ترکش ایمبیسڈر جناب احسان مصطفیٰ صاحب، لیڈر آف دی یوتھ جناب سردار بیرام صاحب، صدر الخدمت فاؤنڈیشن جناب عبدالشکور، اور میرے بہت ہی پرعزم پرجوش نوجوان بھائیوں اور بہنوں، مجھے خوشی ہے کہ آج میں ان نوجوان بھائیوں اور بہنوں سے مخاطب ہوں کہ اگر آسمان سورج چاند اور ستاروں سے خوبصورت ہے تو میری یہ دھرتی اور میرا یہ دنیا اور میرا پاکستان آپ نوجوانوں سے خوبصورت ہے. ہم رنگ نسل سے بالاتر پوری انسانیت کا خیر خواہ ہے، اور ہم ساری انسانیت کو اللہ کا کنبہ سمجھتے ہیں، اور آج اگر ہم یہاں پر جمع ہیں تو کسی خاص قوم یا کسی خاص ملک کی خدمت کے لیے نہیں، ہم پوری انسانیت کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہے. میرے بھائیوں اور بہنوں، آج دنیا کو خوراک سے زیادہ، کپڑوں سے زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے جس کا نام ہے امن، اور امن کا پیغام صرف اور صرف مسلمانوں کے ساتھ ہے. اور ہم یہی کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا.
مجھے فکر امن عالم اور تجھے اپنے ذات کا غم، میں طلوع ہونے والا تو غروب ہونے والا۔ آج میں پوری قوم کی طرف سے الخدمت فاؤنڈیشن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے بہت کم عرصے میں وہ کارنامے کر کے دکھائیں جن کا تصور آج کی دنیا میں ناممکن ہے۔ گزشتہ عرصے میں چترال میں سیلاب آیا تھا اور میں وہاں وزٹ پہ گیا۔ مجھے آرمی کے نوجوانوں نے بتایا، وہاں آرمی کے آفیسرز نے بتایا کہ سڑکیں ختم، راستے بالکل ختم ہو گئے تھے۔ جن علاقوں میں ہمارے نوجوان ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر پہنچے تھے، لیکن جب ہمارا ہیلی کاپٹر وہاں پہنچا تو ہمیں معلوم ہوا کہ الخدمت کے مجاہد اور الخدمت کے نوجوان پیدل اپنے کندھے پر سامان رکھ کر وہاں پر پہنچے تھے۔ اور آج ہمیں خوشی ہے کہ انسانیت کی اس خدمت میں آج الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ ترکی، افغانستان اور دنیا کے بہت سارے ممالک کے پرعزم اور پرجوش نوجوان شامل ہوئے ہیں۔ میں ایک بار پھر عبدالشکور صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنے ینگ لیڈر سردار بہرام کو بھی، اور یہاں سرپرستی کرنے والے احسان مصطفیٰ جو ہمارے ہر فنکشن میں بڑے جوش جذبے کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اور ان کے آنے سے ہمارے نوجوانوں کے حوصلے بڑھتے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا۔ پاکستان زندہ باد، ترکی زندہ باد۔